سندھ میں منکی پاکس اور HIV کے بڑھتے کیسز، ڈاکٹرز کا اظہار تشویش۔ ڈاکٹر فاطمہ میر، ڈاکٹر فرحین ملک، ڈاکٹر سمرین اور دیگر کی پریس کانفرنس۔ طبی ماہرین کا بیماری پر قابو پانے کے لیے ہنگامی اقدامات کا مطالبہ۔ بولے کراچی اور لاڑکانہ میں صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے، ماضی کی غلطیوں سے سبق نہ سیکھا تو نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ میٹرک امتحانات میں نقل مافیا کا راج برقرار، اسکولوں میں غیر متعلقہ افراد کے ڈیرے، بورڈ حکام کے تمام حربے ناکام۔ امتحان سے پہلے ہی پیپر سوشل میڈیا پر وائرل، فزکس کا پیپر واٹس ایپ گروپس کی زینت بن گیا۔ دوسری شفٹ میں جنرل سائنس کا پیپر آؤٹ ہوا۔ وزیر جامعات اور بورڈ اسماعیل راہو کا گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول کا دورہ، طلبہ موبائل کا استعمال کرتے رہے، کتابیں کوریڈور میں پھینک دی۔ غیر متعلقہ افراد کے پیپر لینے پر برہمی کا اظہار، 76 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ نقل مافیا کے خلاف حکومت کے زیرو ٹالرنس پالیسی اقدامات، وزیر تعلیم سردار علی شاہ کی کارروائی کی ہدایت۔ حیدرآباد اسکول کے سینٹر سپرنٹینڈنٹ معطل، END رول کے تحت کارروائی کا حکم۔ وزیر تعلیم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، نقل میں ملوث عملے کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ معیشت میں بہتری کے لیے مشاورتی عمل جاری رکھیں گے، وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کا کراچی چیمبر میں صنعتکاروں سے خطاب، کہا تاجروں کے ساتھ مل کر فیصلے کریں گے، زر مبادلہ کے ذخائر بہتر کر رہی ہیں، IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ ہوا ہے۔ توانائی بحران سے کراچی کے صنعتکار پریشان، ایسم تنویر، آصف سخی، امان پراچا، اسفندیار، ریحان جاوید، زبیر توفیل کی پریس کانفرنس، کہا سرپلس بجلی کے دعووں کے باوجود لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، 20 سال میں 20 گنا ٹیرف بڑھ چکا، موجودہ بجلی گیس کے ٹیرف سے ریجن میں مقابلہ نہیں کر سکتے، دکانیں بند کرنے کا وقت رات 10 بجے تک کیا جائے، صنعتیں بمشکل 3000 میگا واٹ بجلی استعمال کر رہی ہیں۔ ایسم تنویر نے کہا کہ فیلڈ مارشل کو نوبل امن ایوارڈ ملنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو، اسحاق ڈار صاحب، محسن نقوی صاحب، جس طرح سے انہوں نے محنت کی، جس طرح سے انہوں نے پاکستان کا نام بلند کیا، اللہ یہ جوڑی کو ایسے ہی قائم رکھے، اسی طریقے سے اس کو لے کے چلے اور یہ آگے بھی پاکستان کے لیے کام کرتے رہیں۔ میں فیڈریشن کے بہاف پہ اس تیسری ورلڈ وار اساتذہ کو تنخواہیں نہ ملنے پر سیکرٹری تعلیم طلب، سندھ ہائی کورٹ نے سیکرٹری تعلیم کو 29 اپریل کو بلا لیا، سیکرٹری تعلیم کو عدالت کی معاونت کرنے کی ہدایت، سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا، درخواست گزار کی تنخواہ جاری کرنے کے احکامات موجود نہیں۔ PIA کے ریٹائرڈ ملازمین کی طبی سہولیات کی فراہمی کا کیس، PIA اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن میں طے پانے والا MOU اور جواب طلب، سندھ ہائی کورٹ کا درخواست گزاروں کو آئندہ سماعت تک طبی سہولیات کی فراہمی جاری رکھنے کا حکم، فریقین نے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت طلب کی۔ محکمہ ثقافت، سیاحت اور نوادرات میں کرپشن کی تحقیقات، یونیسکو سے ملنے والی امدادی رقم میں بے ضابطیاں سامنے آئیں، سابق DG منظور احمد سمیت متعدد افسران سے تفتیش، محکمہ اینٹی کرپشن نے باضابطہ تحقیقات کا آغاز کر دیا، نیب نے چیف سیکرٹری کو خط ارسال کر دیا۔ LPG کی قیمت میں 20 روپے کلو کمی، اوگرا کی سرکاری قیمت 304 روپے مقرر، مارکیٹ میں 390 روپے دستیاب۔ گیس بحران کی وجہ سے LPG کا استعمال بڑھ گیا، انتظامیہ سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد کرنے میں ناکام۔ وزیر اعظم شہباز شریف جناب جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ مل کے شہباز شریف صاحب نے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا لوہا اب پوری دنیا میں منوایا، گلگت بلتستان کی، وہاں کے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تنظیم آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن میں خود کو ضم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل نے امن کا پرچم لہرایا، ہم مارکہ حق سے عالمی امن تک چلے گئے۔ رہنما MQM فاروق ستار بولے، پاکستان نے بھارت کو مارکہ حق میں دھول چٹائی، پوری دنیا میں پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا۔ گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان، بلتستان اسٹوڈنٹس فیڈریشن آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں ضم،
BSF کے ہزاروں کارکنان APSMO کا حصہ بن گئے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے وطن عزیز کو یہ عزت بخشی اور دنیا نے اسلام آباد کو عزت حاصل کرتے ہوئے دیکھا۔ اس ملک میں رہنے والے ہر فرد کے لیے ہے، ہر جماعت کے لیے ہے، ہر مسلک کے لیے ہے، ہر گروہ کے لیے ہے، اور اس کو ان تمام تر چیزوں سے بالا تر ہو کر دیکھنا چاہیے اور ہمیں سب کو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ نے پاکستان کو دنیا بھر میں عزت دی۔ صدر مرکزی مسلم لیگ سندھ فیصل ندیم نے کہا، دنیا پاکستان کی طرف متوجہ ہے۔ بھارت نے پاکستان کو دہشت گرد ملک کے طور پر پیش کیا۔ جنگ کی وجہ سے خطے کو شدید بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان امن کے سفیر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ خواتین کو بااختیار اور خود اعتماد بنانے کا مشن، سندھ حکومت کا حیدرآباد میں بھی پنک سکوٹیز تقسیم کرنے کا اعلان۔ سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن بولے، پیپلز بس سروس کے نیٹ ورک کو مزید وسعت دی جا رہی ہے، عوام کو سستی، بہترین اور آرام دہ سفری سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایگزیکٹو کمیٹی کے وفد کی وزیر قانون سندھ ضیاء الانجاز سے ملاقات۔ وفد نے وکلاء کی فلاح و بہبود پر سندھ حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر قانون کے وفد کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، ہاسٹل کے قیام کے لیے اقدامات کا وعدہ۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر احمد راجپوت کی سربراہی میں صوبائی جسٹس کمیٹی کا اجلاس۔ جیل اصلاحات کو حتمی شکل دینے اور ہائی کورٹس کی پالیسیوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے پر غور۔ ہائی کورٹس پالیسیوں میں موجود خلا کو ختم کر کے مربوط اور ہم آہنگ نظام تشکیل دینے پر زور دیا گیا۔ جیلوں میں جاری تعمیراتی کاموں میں تیزی لانے کا فیصلہ۔ منشیات کے بڑھتے کیسز پر تشویش کا اظہار کیا۔ گورنر سندھ سے صدر سپریم کورٹ بار کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ وفد میں سینئر نائب صدر خالد مسعود، نائب صدر اور دیگر شامل۔ اہم قانونی اور آئینی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ نہال ہاشمی کا انصاف کی بروقت فراہمی، وکلاء کے کردار کو مزید مؤثر بنانے پر زور۔ ہارون الرشید کا کراچی میں بار آفس اور وکلاء کے لیے ہاسٹل کے قیام پر زور۔ گورنر کی مکمل تعاون اور متعلقہ اداروں سے فوری رابطے کی یقین دہانی۔ چھوٹے ماہی گیروں کو بڑا ریلیف دینے کا اعلان۔ فشریز ایکسپورٹ کو بہتر بنانے کے لیے فلوٹنگ جیٹی کی تعمیر کا آغاز۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری بولے، فلوٹنگ جیٹی کی تعمیر پر 12 کروڑ روپے لاگت آئے گی، منصوبہ جون تک مکمل ہو جائے گا۔ کم پانی والے علاقوں میں آپریشنز بہتر ہوں گے، ماہی گیروں کے لیے محفوظ اور آسان رسائی یقینی بنائی جائے گی۔ صف عشق الہی کے لیے PIA تیار، حج آپریشن کا آغاز کل سے ہوگا۔ 191 پروازوں کے ذریعے 55,000 سے زائد عازمین حج روانہ ہوں گے۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور سمیت 7 شہروں سے براہ راست پروازیں۔ پہلی حج پرواز 19 اپریل سے مختلف شہروں سے روانہ ہوگی۔ PIA حج آپریشن 21 مئی کو اختتام پذیر ہوگا۔ ریلوے کراچی ڈویژن نے مسافروں کے لیے اہم اقدام اٹھا لیا۔ تمام کمپیوٹرائزڈ ریزرویشن اسٹیشنز پر ٹکٹ بکنگ اور ریزرویشن سروس 24 گھنٹے فعال کر دی گئی۔ ریلوے ریزرویشن اب دن رات کسی بھی وقت ممکن ہے۔ ریلوے کراچی ڈویژن نے مسافروں کا اعتماد مزید بڑھا دیا۔ MQM پاکستان کے انٹرا پارٹی انتخابات کی تیاریاں، اکتوبر تک کا وقت ملنے پر مصطفیٰ کمال کا الیکشن کمیشن سے اظہار تشکر۔ شفاف انتخابات یقینی بنانے کا حکم، کارکنوں کو تیاری کی ہدایت۔ بولے، انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے ہم قطعی لائل تھے۔ دل کے امراض میں خطرناک حد تک اضافہ، قومی ادارہ برائے امراض قلب میں سالانہ 16 لاکھ افراد رپورٹ۔ روزانہ 40 سے 50 ہارٹ فیلئر مریض رپورٹ ہونے لگے۔ پرانی OPD میں 100 بستروں پر مشتمل جدید ایمرجنسی بنائی جا رہی ہے۔ 2 آپریشن تھیٹر اور ICU کمپلیکس سے بھی مریض مستفید ہوں گے۔ کورنگی صنعتی ایریا میں ہنر فاؤنڈیشن ہیلتھ کیئر کے زیر اہتمام فری میڈیکل کیمپ، ذیابطیس، جنرل فزیشین، گائنیکالوجسٹ، آنکھوں کا علاج کیا گیا۔ تھراپی، پیڈو فزیو تھراپی، بیسک وائٹل چیک اپ کیا گیا۔ صدر کانٹے اکرام راجپوت نے میڈیکل کیمپ کا انعقاد خوش آئند قرار دیا۔
پاکستان نے UAE کو $2 ارب کا قرض واپس کر دیا. اسٹیٹ بینک نے متحدہ عرب امارات کو ادائیگی کی تصدیق کر دی. پاکستان میں غیر ملکی کمپنیوں کی رجسٹریشن میں 12.5% اضافہ. جنوری تا مارچ 10,318 نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئیں. جنوری سے مارچ 220 کمپنیوں میں غیر ملکی شیئرز ہولڈرز شامل ہوئے. غیر ملکی ڈائریکٹرز کی کمپنیوں کا ادا شدہ سرمایہ 657 ملین روپے. اسٹاک مارکیٹ میں ہفتہ بھر زبردست تیزی. 100 انڈیکس میں 6,748 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 1,73,939 پوائنٹس پر بند ہوا. بلند ترین سطح 1,74,404 پوائنٹس رہی. مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 776 ارب روپے اضافہ ہوا. سونے کی قیمت میں پھر اضافہ. فی تولہ سونا 4,500 روپے مہنگا. قیمت 5,06,062 روپے ہو گئی. 10 گرام سونا 3,858 روپے اضافے سے 4,33,866 روپے کا ہو گیا. فی تولہ چاندی 118 روپے مہنگی ہو کر 8,562 روپے کی ہو گئی. اور بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان. شان مسعود قیادت کریں گے. 4 نئے کھلاڑی بھی شامل. سابق ٹیسٹ کپتان سرفراز احمد ہیڈ کوچ مقرر. شان مسعود، عبداللہ فضل، عماد بٹ، اذان اویس، بابر اعظم، حسن علی، امام الحق، خرم شہزاد اسکواڈ کا حصہ. محمد عباس، محمد رضوان، محمد قاضی غوری، نعمان علی، ساجد خان، سلمان علی آغا، سعود شکیل، شاہین شاہ افریدی بھی اسکواڈ میں شامل ہیں.